اللہ عنہ فرماتی ہیں، ان دنوں ہمارا علاقہ شدید ترین قحط اور خشک سالی کا شکار تھا۔ وہ مٹی کا ایک سخت گرم دن تھا کہ جب ہمارے قبیلے سے خواتین کا ایک قافلہ نوزائیدہ بچوں کے حصول کے لیے مکے کی جانب روانہ ہوا۔ اس قافلے میں شامل خواتین میں سے ایک میں بھی تھی۔ فرماتی ہیں کہ میں اپنے سفید لاغر گدھی پر سوار تھی۔ میرا خاوند حارث دودھ پیتا بچہ عبداللہ اور میری خستہ حال کمزور اٹھنی بھی ساتھ تھی۔ میری گدھی نقابت اور کمزوری کے سبب نہایت سست رفتاری سے سفر طے کر رہی تھی۔ فرماتی ہیں کہ جس کی بنا پر قافلے کی سب خواتین وہ مجھ سے عاجز تھی، چنانچہ وہ سب مجھ سے پہلے مکہ پہنچ گئی۔ انہیں سب سے پہلے حرم کعبہ کے متولی اور مکے کے سردار عبد المطلب کے گھر لے جایا گیا، لیکن انہوں نے جب بچے کے یتیم ہونے کا سنا تو خاطر خواہ انعام اور اکرام نہ ملنے کے اندیشے کے پیش نظر بچہ لینے سے کیا ہے انکار کر دیا۔ یہاں تک کہ جب میری سواری فرماتی ہیں کہ مکہ پہنچی تو ہمارے قبیلے کی تمام خواتین بچے حاصل کر چکی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے خالی ہاتھ جانا ذرا اچھا معلوم نہیں ہوتا، اور پھر اپنے شوہر کے مشورے پر اس یتیم بچے کو صرف اس بنا پر میں نے لے لیا کہ قبیلے کے لوگ وہ خالی ہاتھ آنے کا طعنہ نہ دیں۔ سامعین کرام، اب دیکھیں یہاں سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا جیسے ہی اس یتیم بچے کو ہاتھ لیتی ہیں تو ان کے ہاتھوں اور ان کے گھروں میں کیسے برکتوں کا ظہور ہوتا ہے اور کیسے برکتوں کا انبار لگتا ہے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے آمنہ کے لال کو گود میں لیا اور اپنے ڈیرے پر آئی تو دیکھا کہ میری سوکھی چھاتیاں دودھ سے بھر چکی ہے۔ میرا بچہ بھوک سے ہر وقت روتا رہتا تھا۔ آج پہلی مرتبہ اس نے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شکم سیر ہو کر دودھ پیا، اس کے باوجود دودھ کم نہ ہوا۔ شوہر کی نظر اٹھنی پر پڑی تو اس کے سوکھے تھن دودھ سے لبریز تھے۔ واپسی کے سفر پر میری لاغر گدھی نے اپنی تیز رفتاری سے سب کو حیران کر دیا۔ میری ساتھی عورتیں رشک و حسد میں مبتلا ہو کر مجھ پر آوازیں کسنے لگیں۔ سامعین کرام، فرماتی ہیں کہ اب جب ہم گھر پہنچے تو میرے گھر پر اللہ کی برکتوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ ہمارا پورا علاقہ قحط زدہ تھا، لوگ بدحال تھے، لیکن میرے گھر والے میرے مال مویشی دودھ اور چارے سے آسودہ حال تھے۔ ہم ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے۔ 2 سال بعد فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑوا دیا۔ اپنے مضبوط قد اور قامت کی بنا پر آپ علیہ السلام 4 سال کے لگتے تھے۔ ہم انہیں حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے۔ فرماتی ہیں کہ اس زمانے میں مکہ بیماری کے زد میں تھا، لہٰذا ہم نے بے حد اصرار کر کے انہیں دوبارہ اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت لے لی۔ سامعین کرام، اسی کے بعد شق صدر کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ فرماتی ہیں کہ ابھی آپ علیہ السلام 4 یا 5ویں سال میں تھے کہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ گھر کے قریب ہی ایک جگہ کھیل رہے تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل امین تشریف لائے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو لٹایا، سینہ چاک کر کے دل باہر نکالا، اسے سونے کی تشت میں آب زمزم سے دھویا اور پھر دوبارہ اپنے مقام پر رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ سامعین کرام، جب بہن بھائیوں نے یہ منظر دیکھا تو چیختے چلاتے گھر پہنچے اور ماں کو بتایا کہ کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے۔ نعوذ باللہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ آپ علیہ السلام تو صحیح سلامت بیٹھے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام کا رنگ ضرور اترا ہوا تھا۔ اب کیا ہوا؟ اس کے بعد یہودی راہب کا حلیمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آنا، دیکھیں اب کیا ہوتا ہے کہ ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ 2 یہودی راہب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفصیل پوچھنے لگے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کو ان پر کچھ شک سا ہو گیا، چنانچہ جلدی سے بولی نہیں۔ پھر اپنے شوہر کی جانب اشارہ کر کے کہا کہ اس بچے کا باپ اور میں اس بچے کی ماں ہوں۔ راہب بولا، اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم اسے قتل کر ڈالتے۔ نعوذ باللہ۔ سامعین کرام،
وقت بہت ہو چکا ہے، اب میں انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرنا ہوں۔ انشاءاللہ پھر موقع ملا تو اس کے بعد بات کریں گے کہ آپ علیہ السلام پر بادل کے سائے کا آ جانا، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے عجیب و غریب معجزات ہیں جسے سننے میں بڑا مزہ آئے گا۔ بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں صحیح کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ علیہ السلام کی شریعت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔